اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ النکرۃ والمعرفۃ فصل الاسم ضربان نکرۃ وهو ما شاع فی جنس موجود کرجل او مقدر كالشمس ومعرفة وهي ستة الضمير وهو ما دل على متكلم او مخاطب او غائب وإلى آخر ما۔ آج کی ہماری بحث کا عنوان ہے نکرہ اور معرفہ۔ بہت ہی آسان ہے، متن بھی اور اس کی تشریح بھی۔ آج ہم پڑھیں گے کہ اسم کے دو اقسام ہیں۔ پہلے بھی ہم نے ایک اسم کی تقسیم کر دی ہے۔ وہ تقسیم اس طرح تھی کہ اسم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اسم معرب ہوتا ہے اور دوسرا مبنی۔ اور یہ بھی ذکر کر دیا کہ اصل کیا ہے، اسم کا معرب ہونا ہے، اور کبھی کبھار یہ صورتیں ہیں کہ جہاں پر وہ مبنی بنتا ہے، اور یہ باتیں گزر چکی۔ آج تقسیم یہ ہے کہ نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ اور معرفہ کے بارے میں ہے کہ اسم کی اس تقسیم بندی میں نکرہ اور معرفہ والی میں کہا مصنف نے کہ فصل الاسم و ضربان، اسم دو قسم کا ہوتا ہے۔ الاول، پہلی قسم جو ہے وہ کیا ہے، نکرۃ، نکرہ ہے، وثانی معرفۃ، اور دوسری قسم معرفہ ہونا ہے۔ نکرہ کس کو کہتے ہیں اور معرفہ کس کو کہتے ہیں، ان کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں نکرۃ کے بارے میں کہ نکرہ کیا ہے، وَهُوَ ما شاء فی جنس موجود کرجل او مقدر کالشمس، کہ نکرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہو، چاہے وہ جنس میں اس کا پھیلا ہوا ہونا موجود ہو یا مقدر ہو۔ تھوڑا اس بات کو سمجھیں کہ موجود ہوا ہو یا مقدر ہو، کیا ہے یہ چیز؟ نکرہ ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی نکرہ، اس کی احسن مثال اور اچھی مثال یہ دیکھ کر ہم سمجھاتے ہیں، جیسے منطق میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک کلی ہے اور ایک ہے جزئی۔ کلی کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ ما یصدق علی کثیرین، کہ جو کثیرین پر صدق آئے، یا یہ کہ وہ کثیرین پر صدق نہ آئے، وہ ایک ہی ہو لیکن پھر بھی ہم اس کو کلی کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اگر اس کے باقی افراد ہوتے اور اس جیسے افراد اس کے ہوتے تو ان پر یہ صدق ہوتا۔ جیسے اس کی آسان مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ شریک باری تعالیٰ، یا خدا متعال کے لیے کہتے ہیں کہ خدا متعال کے لیے کہ یہ کیا ہے، یہ کلی ہے، حالانکہ خدا متعال ایک ہے، پھر بھی ہم اس کو جزئی نہیں کہتے، کلی کہتے ہیں۔ یعنی ولو بالفرض اگر کوئی اور خدا ہوتا اور اس کا ہونا، شریک ہونا محال نہ ہوتا، تو یہ لفظ اللہ جو کہ ہم کلی کہہ رہے ہیں اس پر بھی صدق کرتا۔ تو آج کی ہماری بحث کچھ اس طرح کی ہے کہ نکرہ ایک مرتبہ ہم دیکھتے ہیں یہ جو اسم ہے اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہے، کا مطلب ہے کہ اس کے ظاہراً افراد ہمیں نظر آتے ہیں۔ وہ افراد، مثلا کوئی لفظ ہم لیتے ہیں رجل، یہ رجل ایسا لفظ ہے کہ جو صدق آتا ہے زید پر بھی، بکر پر بھی، خالد پر بھی، علی پر بھی، حسن حسین پر بھی۔ یہ سارے کیا ہے، اس رجل کے افراد ہیں۔ یعنی جیسے رجل ہے زید، ویسے بکر ہے، خالد ہے، وغیرہ وغیرہ، سارے کیا ہیں، ان پر جنس رجولیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ یہ سارے مرد ہیں۔ اور اس کے افراد چونکہ موجود ہیں، ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، ظاہر میں خارج میں موجود ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اسم کے جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہے اور وہ کیا ہے، اس کے افراد موجود ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ موجود۔ یعنی ایسا اسم کہ جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہو، یعنی جو دلالت کرے بہت سارے افراد پر اور وہ افراد خارج میں موجود بھی ہوں، تو اس کو کہتے ہیں نکرہ موجود، جیسے رجل ہے۔ اس کے مقابلے میں ہے نکرہ مقدر۔ نکرہ مقدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کی تعریف وہی کریں گے ہم کہ ایسا اسم کی جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہے لیکن وجوداً اور موجود نہیں بلکہ تقدیراً، یعنی فرض کر رہے ہیں ہم اس کو
کہ اس کے بہت سارے افراد ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں. جیسے الشمس ہے، لفظ الشمس اگرچہ ظاہراً اس کا ایک ہی فرد ہے وہ سورج، یہ اس پر صدق کرتا ہے، پھر بھی یہ لفظ شمس نکرہ ہے. وجہ کیا ہے اس کی کہ اگر اور کوئی سورج ہوتے تو ان پر بھی یہ لفظ اطلاق کرتا اور ان کے لیے بھی یہی لفظ سورج کا شمس استعمال ہوتا. تو لہٰذا یہ فرض کر رہے ہیں، یہ تقدیر کر رہے ہیں، یہ ہم مقدر کر رہے ہیں، یہ فرض کر رہے ہیں کہ اگر ان کے دوسرے افراد ہوتے تو ان پر بھی یہ لفظ شمس سے دکھاتا. تو نکرہ کا خلاصہ اس طرح بیان کریں کہ نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہو، چاہے اس کے جس جنس میں پھیلا ہوا ہو وہ اس کے افراد جو ہیں، چاہے وہ افراد وجود رکھتے ہوں یا ان افراد کا وجود نہ ہو، لیکن ان افراد کے وجود کو فرض کیا جائے، ان افراد کے وجود کو فرض کیا جائے تو بھی دونوں صورت میں، یعنی چاہے نکرہ جس کے افراد خارج موجود ہوں وہ بھی نکرہ کہلاتا ہے، وہ جس کے افراد کو فرض کیا جائے کہ اگر اس کے یہ افراد ہوتے تو بھی ان پر یہ چیز صدق کرتی تو اس کو بھی کیا ہے، نکرہ کہا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے اس متن میں کہ نکرہ تو نکرہ ہے، وہ ایسا اسم کیا ہے، یعنی نکرہ کی تعریف ہے کہ ما شاء فی جنس، جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہے، موجود چاہے وہ اس کا جنس میں پھیلا ہوا ہونا وجود کے اعتبار سے خارجی اعتبار سے ہو، جیسے رجل ہے، او مقدر یا اس کا جنس میں پھیلا ہوا ہونا تقدیری اور فرضی ہو، جیسے شمس ہے. اچھا الثانی دوسرا کیا ہے، معرفت، دوسرا اسم کا قسم معرفہ ہے. وہی ستۃ، اور یہ 6 ہیں. معرفہ کے کتنے اقسام ہیں؟ 6 اقسام ہیں. الضمیر، پہلی قسم اس کی معرفہ کی وہ ضمیر ہے. ضمیر کس کو کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ، یہ ضمیر ما دل علی متکلم، کہ جو متکلم پر دلالت کرے، او مخاطب یا مخاطب پر دلالت کرے، او غائب یا غائب پر دلالت کرے. وَهُوَ اما مستتر کالمقدر وجوبا فی نحو اقوم و تقوم. ضمیر کس کو کہا جاتا ہے؟ وَهُوَ، ضمیر اس کو کہا جاتا ہے، ایسا اسم ہے، ضمیر ایسا اسم معرفہ ہے، ما دل علی متکلم، جو متکلم پر دلالت کرتا ہے. ضمیر ایسا اسم ہے کہ جو متکلم پر دلالت کرتا ہے، یا ایسا اسم ہے کہ جو مخاطب پر دلالت کرتا ہے، یا ایسا اسم ہے کہ جو غائب پر دلالت کرتا ہے. ہوا یہ جو ضمیر ہے، اس میں ضمیر یہ اما مستتر او بارز نیچے آ رہا ہے، یا تو یہ چھپا ہوا ہوگا، یعنی اس میں ضمیر چھپا ہوا ہوگا، یا جو ہے اس میں ضمیر ظاہر ہوگا. کل مقدر وجوبن، اب جب یہ چھپا ہوا ہو، یہ ضمیر، اس میں ضمیر جب چھپا ہوا ہو تو استتار اور چھپنے کی صورت میں اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس کا چھپانا واجب ہے یا اس کا چھپانا جائز ہے. واجب کا مطلب ہے کہ قطعاً ہم اس کو کبھی بھی ظاہر نہیں کر سکتے، اور جائز کا مطلب ہے کہ کبھی کبھار ہم اس کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور کبھی کبھار تقدیر بھی رکھ سکتے ہیں. تو وہ ہوا یہ جو اس میں ضمیر ہے، اما مستتر، کبھی کبھار مستتر ہوتا ہے، کل مقدر وجوبن، گویا کہ اس کا تقدیر میں رکھنا اور تقدیر میں ہونا واجب ہو، فی نحو اقوم و تقوم، جیسے اقوم اور تقوم ہے. اقوم واحد متکلم کا صیغہ ہے جس میں انا کی ضمیر کا ہمیشہ پوشیدہ ہونا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے. وہ تقوم، اور تقوم میں انت کا پوشیدہ ہونا حتمی اور لازم ہے، اس میں نہ انت ظاہر ہو سکتا ہے نہ اقوم میں انا ظاہر ہو سکتا ہے. او جوازن، یا اس کا استتار یعنی ضمیر کا چھپانا جائز ہوتا ہے، فی نحو، جیسے اس مثال میں ہے زید یقوم. تو یہاں پر دیکھیں یقوم میں ضمیر کو آپ تقدیر میں رکھیں یا جو ہے اس کے فاعل کو کیا ہے ظاہر کریں، دونوں آپ کے لیے جائز ہے. او بارزن، یہ او بارزن عطف ہے کس پر؟ اما مستتر او بارزن، اس پر عطف ہے کہ یا تو وہ ضمیر کیا ہے مستتر ہوگی، یا ایسا کہیں کہ وہ اسم مستتر ہوگا، جو بھی کہیں، یا وہ اسم ضمیر بارز ہوگا یعنی ظاہر ہوگا، یا اگر ضمیر کہیں تو ظاہر ہوگی. ہوا ہوا یہ اسم ضمیر کیا ہے؟ اما، ہم اس یہ یاد رہے کہ ہم اس اسم ضمیر کی بات کر رہے ہیں کہ جو ظاہر ہو. وہ ہوا یہ اسم ضمیر کے جو ظاہر ہو، اما متصلون، یا تو وہ متصل ہوگا، تا کمتو، جیسے کمتو میں تا ہے، یہ کمتو کے آخر میں جو مضموم ہے تا، یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل کہلاتا ہے.
وقاف اکرمک، جیسے اکرمک میں کہا یہ ضمیر ہے اور اس کے ساتھ متصل ہے. اچھا، وہا غلام ہی، اور غلام ہی میں جیسے ہی کی ضمیر کیا ہے، اس کے ساتھ متصل ہے، ملی ہوئی ہے. او منفصل، یا تو یہ اس میں ضمیر جو بارز کہہ رہے ہیں ہم اس کا دوسرا قسم، ایک تو متصل بتایا، دوسرا منفصل. منفصل کیسے؟ کہ انا و انت و ہوا و ایایا، یہ سارے کیا ہیں، اس میں ضمیر بارز منفصل ہیں. ولا فصل مع امکان الوصل الا فی نحو الہاء من سلنیہ بمرجوحیت وظننت کہو وکنتہ برجحان. ولا فصل مع امکان الوصل، جہاں پر ضمیر متصل کا آنا ممکن ہو وہاں پر ضمیر منفصل نہیں لائیں گے. یہ قانون ہے کہ جہاں پر بھی ضمیر متصل کا آنا ممنوع نہ ہو کسی بھی وجہ سے، کہ ضمیر متصل وہاں آ سکتی ہے، تو وہاں پر آپ ضمیر منفصل نہیں لا سکتے. یعنی جس جگہ پر ضمیر متصل آنا ممکن ہو وہاں پر ضمیر منفصل نہیں لا سکتے، یہ قانون ہے. مگر ان کے اس مثال میں ہم ضمیر متصل بھی لا سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم ضمیر منفصل لا سکتے ہیں، جیسے سلنی ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئے گی کیسے لا سکتے ہیں. بے مرجوحیت، کیونکہ یہاں پر مرجوحیت کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں. اور وظننت کہو وکنتہ، ان دونوں مثالوں میں بھی کیا ہے، ہم رجحان کی وجہ سے لائیں گے. ان دونوں کی کیا ہے رجحان اور مرجوحیت کیسے ہے، چونکہ ٹائم جلدی سے گزر رہا ہے اس لیے اس کو یہاں رکھتے ہیں تاکہ اس کی جو اچھے طریقے سے تفصیل آگے آئے گی، کیسے رجحان ہے، کیسے مرجوحیت ہے، ساری چیزیں آئے گی. ینقسم الاسم بحسب التنکیر والتعریف قسمین، اسم نکرہ اور معرفہ کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہو گیا. نکرۃ وہی الاصل، ایک اسم کا نکرہ ہونا ہے اور یہی اصل ہے. جیسے پیچھے کہا تھا کہ معرب اور مبنی کے بحث میں کہ معرب اور مبنی یہ دو قسم ہیں، کس کے؟ اسم کے. لیکن اسم کا اصل میں معرب ہونا ہے. تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہے، اسم نکرہ ہوتا ہے، معرفہ اسے بنایا جاتا ہے یا کسی سبب کی وجہ سے بن جاتا ہے. تو اصل کیا ہے، اسم کا نکرہ ہونا ہے. دو قسم میں تقسیم کیا. نکرتن، ایک ہے نکرہ، نکرتن وہی الاصل، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری جو ہے وہ اس کا قسم نہیں ہے، ہاں وہ فرع ہے اس کی. یہ اصل ہے تو وہ کیا ہے، فرع ہے. جیسے ہم اسم میں کہتے ہیں کہ تذکیر اصل ہے، تانیث اس کے لیے کیا ہے، تانیث اس کی فرع ہے. مفرد اصل ہے، تانیث تثنیہ اور جمع اس کی فرع ہے. اس طرح ہم کہتے ہیں کہ معرب اس کی اصل ہے، مبنی ہونا اس کی فرع ہے. تو آج کہہ رہے ہیں کہ نکرہ ہونا اسم کے لیے اصل ہے اور معرفہ ہونا اسم کے لیے کیا ہے، معرفہ ہونا اس کے لیے فرع ہے. نکرہ اصل ہے اور معرفہ ہونا یہ فرع ہے. اچھا، نکرہ اصل ہے. وَلِذَا قَدَّمْتُهَا، اور اسی وجہ سے میں نے اس کو مقدم کیا ہے. کس کو؟ نکرہ کو. اس لیے کہ نکرہ کیا ہوتا ہے، نکرہ اصل ہے، معرفہ کیا ہے، فرع ہے. وَلِذَا، اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کہ نکرہ اصل ہے، یعنی اصل میں اسم کا نکرہ ہونا ہے، معرفہ ہونا نہیں ہے. قدمتها، میں نے اس کو مقدم کیا. ومعرفتن، اچھا نکرتن و معرفتن، نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، دوسری قسم. وہی الفرع، اور یہ کیا ہے، معرفہ کیا ہے، فرع ہے. ولہذا اخرتها، اور اسی وجہ سے. کس وجہ سے؟ کہ یہ فرع ہے، اس کو میں نے مؤخر کیا. مصنف فرما رہے ہیں الاول یا الف. النکرۃ، نکرہ کیا ہے؟ وَأَمَّا النَّكِرَةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَمَّا شَاءَ فِي جِنْسٍ موجود او مقدر. کہتے ہیں کہ نکرہ اس اسم کو کہا جاتا ہے جو شائع ہو، کیا ہے، اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہو، چاہے وہ اس کے وجود کے اعتبار سے ہو یا اس کے وجود کو، ان کے افراد کے وجود کو فرض کیا جائے. تو یہاں پر دیکھیں امن نکرۃ کے بعد فہیہ آیا ہے، اور پیچھے جب ہم نے نکرہ کی تعریف پڑھی تھی نکرتن کے بعد وہو آیا تھا. تو یہاں پر اشکال کوئی کر سکتا ہے کہ نکرتن کے بعد وہو آنا چاہیے یا وہیہ آنا چاہیے.
اصل تو یہ ہے کہ وہیا آنا چاہیے، لیکن جہاں پر وہ ہوا آئے تو وہاں پر اس طرح توجیہ پیش کریں گے کہ وہ ہوا سے مراد اسم نکرہ ہے۔ جب اسم نکرہ کہیں گے تو مفرد، یہ اسم کیا ہے؟ مفرد ہے، اور مذکر کا ہے، مذکر ہے، تو اس لیے اس اسم کی طرف ہم اس طرح پلٹا سکتے ہیں۔ وہ ہوا سے مراد کیا لیں گے؟ اسم نکرہ، اور وہیا سے مراد یا فہیا سے مراد خود نکرہ مراد لیں گے۔ بات ایک ہی ہے، بس تھوڑا الفاظ کا فرق ہے۔ فالاول، پہلا کیا ہے؟ یعنی اب ایسی ہم مثال دیں گے جہاں پر نکرہ، اس میں نکرہ اپنے جنس میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کی جنس کے جو افراد ہیں وہ موجود ہیں، ظاہراً دکھائی دے رہے ہیں، خارج میں موجود ہیں، وجود رکھتے ہیں۔ موجود کا کیا مثال ہے؟ فالاول یعنی موجود کا مثال کہ رجل، جیسے رجل ہے۔ فإنه موضوع لما كان حیوانا ناطقا ذکرا، بس یہ لفظ رجل وضع کیا گیا ہے، لفظ رجل کو وضع کیا گیا۔ فإنه یعنی فإن الرجل موضوع، اس رجل کو وضع کیا گیا ہے لما كان حیوانا ناطقا ذکرا، اس حیوان ناطق کے لیے کہ جو مذکر ہو۔ فکلما وجد من هذا الجنس، بس جس جنس کو ہم اس طرح پائیں گے، یعنی حیوان ناطق مذکر، حیوان ناطق کی مذکر وہی یعنی انسان کی مذکر جنس، تو کیا کریں گے؟ واحد فہذا الاسم صادق علیہ، فکلما وجد، بس ہر وہ جو پایا جائے، من هذا الجنس واحد، اس جنس میں سے کوئی ایک پایا جائے تو اس پر کیا ہے؟ فہذا الاسم، تو یہ اسم کون سا؟ اسم نکرہ یا رجل، جو بھی کہیں مراد وہی رجل ہے، صادق علیہ، اس پر صادق آئے گا۔ اچھا، اب کیا ہے؟ اس کا خلاصہ بیان کرے تاکہ دوسرے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہتے ہیں کہ نکرہ کی دو قسمیں ہم نے کی، ایک جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہے لیکن موجود ہے، دوسرا مقدر جس کو فرض کیا جاتا ہے۔ تو اب کیا ہے؟ ہم پہلے کی طرف سے وجود والے کی صورت میں، موجود یا وجود جو بھی کہیں، تو موجود والی صورت میں کیا ہے؟ ہم نے کیا کہ ایسا، یہ رجل ایسا اسم ہے یا ایسا اسم نکرہ ہے کہ جس کو وضع کیا گیا ہے حیوان ناطق مذکر کے لیے، بس جس کو بھی ہم پالیں گے اس جنس سے تو ہم کہیں گے کہ یہ اسم کون سا؟ رجل، صادق آتا ہے اس پر کہ جو حیوان ناطق مذکر ہے۔ یہ اس کا خلاصہ ہے۔ والثانی، دوسری قسم کیا ہے؟ مقدر، تقدیر میں، کالشمس، جیسے شمس ہے، شمس کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو آپ کہیں گے نکرہ ہے، اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہے، ظاہراً تو ہمیں سورج کا ایک ہی فرد بس جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہی ہے۔ کہتے ہیں کہ فإنہا، یہ جو شمس ہے، موضوعتن، یہ وضع کیا گیا ہے لما کان کوکبا نہاریا، ہر کوکب نہاری، دن والے ستارے کے لیے کیا ہے؟ وضع کیا گیا اس کو۔ ینسخ ظہورہ وجود اللیل، کہ جو وجود لیل کے ظہور کو ختم کر دیتا ہے، یعنی جیسے ہی اس کا ظہور ہوتا ہے، جیسے ہی کوکب نہاری یا سورج کہیں، جیسے ہی کوکب نہاری کیا ظاہر ہوتا ہے تو وجود لیل ختم کر دیتا ہے۔ دوبارہ دیکھ اس کا ترجمہ، فإن الشمس، یہ جو شمس ہے، سورج ہے، موضوعتن، یہ وضع کیا گیا ہے لما کان کوکبا نہاریا، ہر نہاری یعنی دن والے ستارے کے لیے اس لفظ کو وضع کیے گئے، بس جو بھی دن کے ستارے ہوں گے اس پر یہ لفظ شمس صدق آئے گا۔ ینسخ ظہورہ وجود اللیل، کہ وہ اس کے ذریعے سے وجود لیل کو ختم کیا جاتا ہے، یعنی اس شمس کے ذریعے سے یا کوکب نہاری جو بھی کہیں، بات ایک ہی ہے۔ فحقھا، اس کا حق اور حقیقت تو یہ ہے کہ ان تصدق علی متعدد، یہ بھی متعدد پر صدق آ سکتا ہے، کما ان رجلا کذالک، جیسے رجلن بھی اس طرح تھا، یعنی رجل بھی اس طرح تھا کہ بہت سارے حیوان ناطق مذکر پر صدق آتا تھا، تو یہ بھی آ سکتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ وانما تخلف ذلک، اس نے اس کی مخالفت کی ہے۔ کس کی مخالفت کی ہے؟ یہ زیادہ پر صدق نہیں آتا ہے، رجل زیادہ پر صدق آتا تھا، یہ بھی ہم کہتے ہیں زیادہ پر صدق آتا تھا، لیکن کیا ہے یہاں پر تو ایک ہی ہے، وانما تخلف ذلک، اس نے اس کی مخالفت کی ہے کہ متعدد پر کیا ہے؟ صدق نہیں آ رہا۔ من جہت، اس کی جہت کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ عدم وجود افراد لہ فی الخارج، کہ اس کے افراد خارج میں وجود نہیں رکھتے،
یعنی ایک شمس کے علاوہ دوسرے افراد نہیں ہیں، اگر اس کے بھی افراد ہوتے تو ان پر بھی یہ لفظ شمس صدق کرتا. وَلَوْ وُجِدَتْ لَكَانَ هَذَا اللَّفْظُ صَالِحًا لَهَا، اگر اس کے افراد خارج میں موجود ہوتے تو یہ لفظ شمس ان پر بھی صدق کرتا. فَإِنَّهُ لَمْ يُوضَعُ عَلَىٰ أَن يَكُونَ خَاصًا، یہ کہتے ہیں کہ وضع نہیں ہوا ہے خاص زید اور عمر کی طرح. جس طرح زید اور عمر کیا ہے اسم ہے، تو یہاں پر یہ بھی اشکال آ سکتا ہے نا کہ آپ نے شمس کو کیا ہے نکرہ کر دیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ شمس نکرہ ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں شمس کس کو کہتے ہیں؟ شمس تو سورج کو کہتے ہیں، یعنی سورج کا نام ہے، اور جو نام ہو جاتا ہے وہ علم ہو جاتا ہے، معرفہ ہو جاتا ہے. جیسے زید نام ہے، عمر نام ہے، بکر، خالد وغیرہ یہ سارے نام ہیں. تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے نہیں، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح زید اور عمر وغیرہ خاص ہیں. یہ کیا ہے؟ شمس ہر اس ستارے کو کہا جاتا ہے، یعنی اس کو وضع کیا گیا ہے تو کس کے لیے؟ کوكب نہاری کے لیے، دن کے ستارے کے لیے. اب چونکہ خارج میں یہ ایک ہی وجود رکھتا ہے تو اس لیے اس کے افراد نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے افراد کو فرض کریں گے کہ اس کے افراد گویا کہ موجود ہیں. ہاں اگر ولو بالفرض اس کے افراد ہوتے، ان کے افراد اگر دوسرے ہوتے تو یہ لفظ شمس ان پر بھی صدق کرتا. لو وجدت لکان هذا اللفظ صالحا لها، اگر ان کے افراد خارج میں موجود ہوتے تو هذا لفظ، یہ لفظ کون سا؟ شمس، صالحا لها تو یہ صلاحیت رکھتا ہے لہا ان افراد خارج کے لیے. فإنه، یہ جو لفظ شمس ہے یا شمس ہے، لم یوضع علی ان یکون خاصا، یہ اس طرح وضع نہیں کیا گیا کہ یہ خاص ہو، جیسے کہ زید و عمر، جیسے زید اور عمر ہیں. وانما وضع وضع اسماء الاجناس، اس کو وضع کیا گیا ہے اسماء اجناس کی وضع کی طرح. اسماء اجناس کی وضع کی طرح یعنی کیا مطلب؟ وہاں پر ہم نے یہی کہا تھا، یا بلکہ ہم کہیں گے کہ جو کیا ہے اگرچہ خارج میں اس کا ایک ہی فرد ہو، لیکن ہم یہ فرض کریں گے کہ چونکہ یہ اسماء اجناس کیا ہے پوری جنس کو شامل ہوتے ہیں، تو اگر اس جنس کا ایک ہی فرد ہو پھر بھی اس پر صدق کریں گے، اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے نکرہ ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگرچہ اس شمس کا فرد ایک ہی موجود ہے، لیکن چونکہ اس کو کوكب نہاری مطلق کے لیے وضع کیا گیا، جس کے جو آ کر اس لیل کو ختم کرے، رات کے اندھیرے کو ختم کرے، جو بھی آپ کہیں، تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شمس خاص ہے، بلکہ یہ شمس کیا ہے؟ یہ شمس عام ہے. جس طرح کلی اور جزئی میں یہی بحث ہوتی ہے ہماری وہاں پر. اچھا، باب میں فرماتے ہیں المعرفت. اچھا، اب نکرہ کی بحث ختم ہوگی، مختصر تھی، اور کیا ہے اصل اسم کا کیا ہے؟ معرفہ ہونا ہے. وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ فَإِنَّهَا تَنْقَسِمُ سِتَّةَ أَقْسَامٍ. فإن المعرفة تنقسم ستة أقسام. معرفہ 6 اقسام کی طرف تقسیم ہوتا ہے. القسم الاول الضمیر، پہلی قسم معرفہ کی کیا ہے؟ ضمیر ہے. وهو أعرف الستة، جتنے بھی یہ 6 اقسام ہیں معرفہ میں، ان میں سب سے زیادہ معرفہ ہونے والی چیز اس میں ضمیر ہے یا ضمیر ہے، جو بھی کہیں. وَلِهَذَا، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ سب سے زیادہ معرفہ ہونے والی چیز ضمیر ہے. بدأت بِهِ، تو میں نے اس ضمیر سے ابتدا کی. وَأَتَفْتُ بَقِيَّةَ الْمَعَارِفِ عَلَيْهِ، اور باقی معارف یعنی جتنے بھی معرفہ کے باقی اقسام ہیں 5، ان سب کو کیا ہے عطف کیا علیہ، اس ضمیر پر، بے ثم کے ذریعے. تعریف ہو، اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ عِبَارَةٌ اما دل علی متکلم. اچھا، یہاں پر یہ اشکال ہو سکتا ہے، جب آپ نے نکرہ کی تعریف کر دی تو معرفہ کی کر دیں. معرفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نکرہ کی تعریف کر دی تو اب معرفہ کی تعریف کرنے سے ہم مستغنی ہو گئے. کیسے مستغنی ہو گئے؟ کہتے ہیں کہ نکرہ کی کیا تعریف کی؟ جو اپنی جنس میں پھیلا ہوا ہو، چاہے اس کے وجود، افراد کا وجود کیا ہے خارج میں موجود ہو یا ان کو فرض کیا جائے. جب ہم نے نکرہ کی تعریف بتا دی تو اب آپ یہاں سے سمجھ جائیں. کیا سمجھ جائیں؟ کہ معرفہ وہ ہے کہ جو جنس میں پھیلا ہوا نہیں ہوتا ہے، جو مخصوص ہوتا ہے، جو معین ہوتا ہے، جو شخصی ہوتا ہے. تو اس طرح آپ کیا ہے نکرہ کے مقابلے میں معرفہ کی تعریف کر سکتے ہیں. تعریف ہو، اس ضمیر کی تعریف کیا ہے؟ وہ ہوا، یہ ضمیر یا اسم ضمیر جو بھی کہیں، عبارتن،
عبارت ہے، تعریف ہے کس کے لیے، کس چیز کے لیے؟ اما دل علی متکلم، کہ جو دلالت کرے متکلم پر، یعنی جو چیز متکلم پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں. کانا، جیسے انا ہے. او مخاطبن، یا مخاطب پر کیا ہے؟ دلالت کرتی ہے یہ ضمیر. کانت، جیسے انت ہے. او غائبن، یا غائب پر دلالت کرتی ہے. کا ہوا، جیسے ہوا ہے. اقسامہ، اس ضمیر کی کتنی قسم ہیں؟ کہتے ہیں کہ ضمیر کے پہلی مرتبہ ہم دو قسم کریں گے. ضمیر کے دو قسم کریں گے. کون سے؟ ایک ضمیر مستتر اور دوسری ضمیر بارز. پھر ان میں سے ضمیر مستتر کے بھی قسم ہوں گے، ضمیر بارز کے بھی قسم ہوں گے. ضمیر مستتر کی کون سے قسم ہوں گے؟ ضمیر مستتر وجوبی اور مستتر یا استطار جوازی. یعنی ایک ضمیر جس کا چھپانا واجب، دوسرا چھپانا جائز. چھپانا واجب کا مطلب ہے ظاہر نہیں کر سکتے، اور جائز کا مطلب ہے کہ ظاہر کریں یا آپ کیا ہے استطار کریں یا چھپائیں، آپ کی مرضی ہے. تو یہ اس کی قسم ہو گئی. اور بارز کی کون سی قسم ہے؟ پیچھے ہم نے اشارتاً اس کا ذکر کیا تھا کہ جو ضمیر کیا ہے متصل ہے وہ بھی بارز کا قسم ہے، ضمیر منفصل ہے وہ بھی کیا ہے؟ بارز کی قسم. یہ دو اس کی قسم ہو گئی. یہی بس جو ہم نے متن پڑھ لیا تھا، اور کوئی مشکل نہیں ہے. وَيَنْقَسِمُ، ضمیر کو تقسیم کیا جاتا ہے اِلَى مستتر، مستتر اور وبارز، بارز کی طرف. لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو، اس لیے کہ یہ ضمیر خالی نہیں ہے. اما ان یکون لہ صورت فی اللفظ او لا، یا تو اس کی صورت ہوگی لفظ میں یا صورت لفظ میں نہیں ہوگی. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی کبھی کبھار وہ اسم ضمیر ہمارے نگاہوں کے سامنے ہمیں دکھائی دے گا اور کبھی کبھار ہمیں دکھائی نہیں دے گا. فالاول، یعنی صورت فی اللفظ، جب وہ دکھائی دے ہمیں لفظ میں دکھائی دے تو وہ کیا ہے؟ البارز، اس کو بارز کہا جاتا ہے. تا کمتو، جیسے کمتو میں تا ہے. وثانی المستتر، اور دوسرا کیا ہے قسم اس کا؟ مستتر ہونا ہے. قل مقدر، جیسے کیا ہے اگر وہ پوشیدہ ہو. فی نحو قولک، آپ کے اس قول میں کم میں انت پوشیدہ ہے، یعنی کم انت. ثم لکل من البارز والمستتر انقسام، پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے قسم ہے. یعنی بارز کے بھی اقسام ہیں، مستتر کے بھی اقسام ہیں، اور جن کو ہم نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیا، بس عبارت پڑھ جا رہے ہیں. اچھا، من البارز والمستتر انقسام بے اعتبار، ان کے اعتبار سے بھی قسم ہے. یعنی بارز کے الگ اقسام ہیں اور مستتر کے الگ اقسام ہیں. الف شروع کرتے ہیں مستتر سے. الضمیر المستتر، ضمیر مستتر. فاما المستتر فینقسم بے اعتبار وجوب الاستتار و جوازہ الی قسمین. کہتے ہیں کہ یہ جو مستتر ضمیر ہے اس کے دو قسم ہیں. استطار وجوبی اور استطار جواز کے اعتبار سے اس کے دو قسم بن گئے، یعنی خود انہوں نے پہلے ہی تقسیم کر دی. اچھا، اصل میں جملہ اس طرح ہے. فاما المستتر، یہ ضمیر جو مستتر ہے، ینقسم، تقسیم کیا جاتا ہے اس کو الی قسمین، دو قسموں. کون سے؟ واجب الاستطار و جائز ہی. ایک ضمیر واجب الاستطار ہے اور دوسری جائز استطار ہے. واجب استطار یعنی اس کو ہم ظاہر نہیں کر سکتے، جائز کا مطلب ہے ظاہر کریں یا اس کو چھپائیں، آپ کی مرضی ہے. بے اعتبار وجوب الاستطار و جواز الاستطار، یہ جو ہم نے قسم بنا ہے کہ ضمیر مستتر دو قسم کے، ایک کیا ہے واجب استطار اور دوسرا جواز استطار. یہ کیا ہے؟ وہی بات کر رہے ہیں کہ فینقسم بے اعتبار وجوب الاستطار، استطار وجوب کے اعتبار سے اور جواز استطار کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے ضمیر دو قسموں کی طرف، واجب استطار اور جائز استطار کی طرف. اچھا، یہاں پر کیا ہے؟ المستتر وجوباً، وہ ضمیر کے جس کا چھپانا واجب ہے اس کو ہم کیا ہے؟ استطار وجوبی بھی کہتے ہیں. ونعنی بواجب الاستطار، میری مراد اس سے کیا ہے یا ہماری مراد اس سے کیا ہے؟ واجب استطار. ما لا یمکن قیام ظاہر مقامہ، ایسی ضمیر کے جس کے قائم مقام کوئی اس میں ظاہر نہیں ہو سکتا. وذالک کضمیر المرفوع بالفعل المضارع المبدوء بالحمزۃ، اور یہ ضمیر کہاں ہوتی ہے؟ کہ وذالک، اور یہ ضمیر استطار وجوب کہاں ہوتی ہے؟ کضمیر المرفوع، ضمیر مرفوع کو کہاں پر ہوتی ہے؟ فعل مضارع کہ جس کی ابتدا حمزے کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اکومو ہے، اضرب ہے،
اقتلو ہے، اس طرح کے جو بھی ہیں. تو اقوم میں انا ہے، اور یہ انا مرفوع کی ضمیر ہے فعل مضارع واحد متکلم کے صیغے میں، اور اس کا کیا ہے استتار واجب ہے، آپ اس کو کیا ہے نہیں ظاہر کر سکتے. او بالنون یعنی المبدوء بالحمزۃ او المبدوء بالنون، یا تو اس کی مضارع کی ابتدا حمزے سے ہو، یا ایسا مضارع کی جس کی ابتدا نون سے ہو، جیسے نقوم ہے. الا ترا، اچھا نقوموں میں کیا چھپا ہوا ہے؟ نقوموں میں نحنو پوشیدہ ہے. الا ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ انکا لا تقول، آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے اقوم و زیدن. یہ اقوم میں جو فاعل انا پوشیدہ ہے آپ اس کو ظاہر کریں اور کہیں کہ زید اس انا کی جگہ پر آیا ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ولا نقوم امرن، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نقوموں کی جگہ جو نحنو ہے اس کی جگہ آپ امر کو، اس کے فاعل کو ظاہر کر کے لائیں. یعنی ضمیر کے مقابلے میں ضمیر مستتر کی جگہ پر آپ اس میں ظاہر کو نہ لا سکیں تو اسی ضمیر کو ضمیر وجوب استتاری یا ضمیر مستتر وجوباً، جو بھی آپ نام دیں بات ایک ہی ہے، یہ کہا جاتا ہے. المستتر و جوازن، اب باری ہے ایسی ضمیر کی جو جس کا چھپانا کیا ہے جائز ہے، واجب نہیں، یعنی ظاہر بھی کر سکتے ہیں، اور کیا ہے ہم اس کے لیے ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو چھپا بھی سکتے ہیں. اور یہاں سے انشاءاللہ کل سے بحث ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد.